بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة أحد وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. یہ باب یہاں قائم کیا جا رہا ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں غزوہ احد کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا تھا. یہاں پر اب یہ دوسرا اہم غزوہ ہے جو تاریخ اسلام میں اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں پیش آیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس غزوہ احد کو بھی تفصیل کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. چنانچہ 12 ابواب اس کے لیے الگ الگ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں. اور جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے کہ بدر کے اندر مختلف تراجم ابواب کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے تھے اور پھر ان مختلف تراجم کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر کے واقعات کو اجزاء کی شکل میں اور ٹکڑوں کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. یہی انداز یہاں غزوہ احد کے ذکر اور غزوہ احد کے بیان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ پہلا باب جو قائم کیا گیا ہے اس کے اندر قرآن کریم کی آیات کو بطور ترجمہ باب کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں. چونکہ پہلے باب غزوۃ احد کہہ کر ان آیات کا ذکر ہو رہا ہے تو گویا اشارہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے اور ان آیات کے اندر جو ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے جو بیان ہو رہا ہے وہ غزوہ احد کا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد روایات لا رہے ہیں اور مختلف روایات
اس غزوہ احد کے حوالے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غزوہ احد کے حوالے سے یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غزوہ ایک پہاڑ کی طرف منسوب ہے جو مدینہ منورہ ہی کے ساتھ واقع تھا اور جسے جبل احد کہا جاتا ہے۔ بدر کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہاں ایک کنواں اس نام سے موجود تھا اور پھر یہ غزوہ وہاں پیش آیا تھا تو اسے غزوہ بدر سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر بھی احد کا پہاڑ جو مدینے کے ساتھ بلکہ اب تو مدینے کی آبادی میں وہ شامل ہے، یہ پہاڑ وہاں پر تھا اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے دامن کے اندر یہ غزوہ اور یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو اس غزوے کو احد سے اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سن 3 ہجری کے اندر شوال کے مہینے میں یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، اور وہ مشورے یہ ہیں کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور مدینے والوں پر جا کر حملہ کر دیا جائے۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں ابو سفیان، عکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ، حارث ابن ہشام اور بڑے بڑے رؤساء مکہ کے شامل تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ بدر میں مارے گئے ہیں اس غم سے ہمارے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے، لہذا جتنی طاقت جمع کرنا ممکن ہے اتنی طاقت جمع کی جائے اور اپنے حلیف قبائل کو خط لکھے جائیں، ان سے مدد طلب کی جائے اور پھر اچانک بغیر کسی اطلاع کے مدینے والوں پر جا کر حملہ کر دیا جائے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے جیسے ابھی آپ کے سامنے بنو نذیر کا اور یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ابھی کعب بن اشرف کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اور یہودی رؤساء کا ذکر ہوا ہے، یہ بھی اس غم کی کیفیت کو بڑھا بڑھا کر ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ بھی مکہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمت کرو، مقابلے کے لیے آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ ایک فضا تھی جو بدر کے واقعے کے پیش آنے کے بعد یہاں قائم ہوئی تھی، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اور ذہن میں یہ بات تھی کہ مکہ والے لوگ آرام سے بیٹھیں گے نہیں، لہذا شوال کے ابتدائی دنوں میں حضرت عباس کا جو ابھی تک مکہ کے اندر تھے، ایک خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور حضرت عباس نے اس میں اطلاع حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کی کہ مکہ کے لوگ آپ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اچانک آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خط ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ میں اب وہ لوگ جو بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ اب جو موقع ہو لڑائی کا وہ باقاعدہ اعلان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ بدر کے موقع پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے اور قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں مدینے سے روانہ ہونے کے وقت کوئی لڑائی کی فکر یا لڑائی کا خیال نہیں تھا۔ تو اب وہ لوگ جو بدر کے اندر لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے تھے،
ان کی یہ خواہش تھی کہ اب پھر موقع ایسا کوئی ہمیں مل جائے جس کے نتیجے میں ہمارا مقابلہ ہو اور ہمیں بھی اپنے دل کا ارمان پورا کرنے کا ایک موقع نصیب ہو جائے اور اسلام کی حمایت اور اسلام کی نصرت کے لیے ہم نے قتال کو اختیار کر لیں۔ تو ایسے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ حضرت مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے جن میں زیرک اور دانا لوگ تھے انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کو رائے دی کہ حضرت مدینے میں رہ کر اگر مقابلہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے مدینے کا جو محل وقوع ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس طرح سے واقع ہے کہ اگر اس میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور اگر باہر رہ کر جا کر مقابلہ کیا جائے تو اس کے اندر پھر نقصان کا اندیشہ۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی یہ رائے دی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ان آراء کو سنا۔ ان میں جو باہر جا کر مقابلہ کرنے والے لوگ تھے اور رائے دے رہے تھے ان میں ذرا جذباتیت زیادہ تھی، اور ان میں اپنی رائے کے پیش کرنے کے اندر ذرا زور زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک قلعے کے اندر ہوں اور ایک گائے ہے جسے ذبح کیا جا رہا ہے، اور فرمایا میں اپنی تلوار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو وہ مجھے ٹوٹی ہوئی نظر آئی ہے، لیکن پھر میں نے جب اس کو دوبارہ غور سے دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ عمدہ مجھے محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ تو بعض لوگ جو یہ رائے دے رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم قلعے میں ہیں، تو گویا یہ سمجھا کہ آپ شاید مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے والی بات کی تائید کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی رائے نہیں کی، دونوں فریقوں کی باتوں کو سنا اور گھر اٹھ کر تشریف لے گئے۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے باہر جا کر لڑنے کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی اور ان کے انداز میں تیزی اور قوت اور شدت کا اظہار بھی تھا اپنے جذبے کے نتیجے میں، ان کو یہ خیال آیا کہ شاید ہم نے اپنی رائے کو پیش کرنے میں حد سے تجاوز کیا ہے، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اب نبی علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت ہم نے اپنی رائے ذرا شدت سے پیش کی ہے، آپ اسے محسوس نہ فرمائیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر نگاہ رکھی، آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا آپ نے سامان جنگ اور اسلحہ جنگ اپنے جسم پر آراستہ کیا ہوا ہے، خوب پہنا ہوا ہے اور زرہ پہنی ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہے، آپ باہر آ رہے۔ ان حضرات میں جو باہر جانے والے تھے انہوں نے اپنی رائے جیسے ان کا خیال تھا کہ پیش کریں گے انہوں نے پیش کی اور کہا حضرت آپ جہاں لڑائی کا فیصلہ کریں گے، چاہے اندر
گیا ہے باہر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم نے جو بات ذرا شدت سے کہی اسے آپ محسوس نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اب باہر نکل کر ہی مقابلہ ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ایک مرتبہ اسلحہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ فیصلے کے بغیر اسلحہ نہیں رکھتا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ یہاں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے خط ملنے کے بعد مختلف افراد معلومات کرنے کے لیے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 5 شوال کو یہ لشکر سن 3 ہجری میں یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا سلسلہ روانہ ہے جن میں 700 کے قریب زرہ پوش افراد ہیں اور 3000 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، اور ان کے ساتھ خواتین بھی آ رہی ہیں، اور مختلف قبائل کے افراد ان کے ساتھ ہیں۔ 3000 افراد پر یہ لشکر مشتمل ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو یہ اطلاعات ملی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی احد کی طرف روانگی کو اختیار کیا ہے، اور آپ کا احد کی طرف روانہ ہونا جمعے کے دن 15 شوال کو ہوا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم احد میں جس طرف پہاڑ ہے اس کی طرف پشت کر کر کھڑے ہو جائیں گے تو پشت سے پہاڑ ہونے کی وجہ سے کسی حملے کا ہم ہمیشہ نہیں ہوگا، اور سامنے لشکر ہوگا اور ہم اس طرف سے گویا ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو 1000 افراد نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی جماعت کے 300 افراد تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب مدینے سے احد کی طرف روانگی اختیار کرنی شروع کی تو یہ عبداللہ ابن ابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو رائے دی تھی کہ آپ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، آپ نے ہماری رائے کو نہیں مانا، آپ باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور وہاں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ایک طرف کر لی۔ یہاں آپ کے علم میں رہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی وہی منافق ہے جس نے مختلف موقعوں پر یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے واقعے کے اندر بھی عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہ پر جمے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ نے پھر ان کے دلوں میں روک ڈالا اور پھر یہ اس طرح کر نہ سکے جس طرح سے یہ چاہتے تھے۔ اس رئیس المنافقین کے بارے میں یہاں آگے ذکر آپ کے سامنے آئے گا
کہ اسے نبی علیہ السلام سے نفرت ہو چکی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے خسیس انداز میں کیا کرتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے مدینے کے لوگوں کا ایک مشورہ ہوا تھا کہ ہمیں مختلف موقعوں پر اپنی بات کو ایک کر کر اپنے کسی نمائندے کو مقرر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہمارا اس کا کوئی فیصلہ پہلے سے نہیں ہے، تو ہمیں اس میں اس وقت الجھن ہوتی ہے کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ایک آدمی کو اپنا بڑا بنا لے اور اس کے لیے ایک تاج بنوائے اور وہ تاج اس کو پہنوا دے اور وہ اس کے بعد پھر ہمارا بڑا ہو، اور کہیں پر کسی دربار میں کسی بادشاہ کے پاس کسی جگہ پر کوئی نمائندگی کی ہماری طرف سے ضرورت ہو تو وہ ہمارا بڑا ہوگا۔ تو یہ ایک مشورہ ہوا تھا، اور اس مشورے میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ رائے آ رہی تھی کہ اس کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا جائے، لیکن وہ نوبت ابھی نہیں آئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کا معاملہ پیش آ گیا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ نے آپ کو جو عظمت عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، وہ عبداللہ ابن ابی کو کہاں نصیب تھا؟ تو اس کے دل میں ایک مخالفت اور ایک نفرت نبی علیہ السلام کے حوالے سے آ گئی تھی۔ اب اس کے بس میں نہیں تھا کہ کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، چنانچہ یہ بے دلی سے اور نیم دلی سے ناراضگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت کے اندر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی عظمت نہیں تھی، اور موقع کی تلاش کرتا رہتا تھا کہ کوئی موقع ایسا مل جائے جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کو تنہا کر دیا جائے۔ یہاں اس کا یہ خیال تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ آپ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، اور پھر نبی علیہ السلام نے باہر جا کر مقابلے کا فیصلہ کیا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، لہذا جو لوگ آپ کی رائے میں آپ کے ساتھ ہیں وہ چلے جائیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ ہماری جان چھٹ جائے گی، جان بچ جائے گی، ورنہ میدان میں جا کر مرنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مکہ والوں کو ہم کہہ سکیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم میدان میں نکل کر مقابلے میں آتے، لیکن ہم نے مقابلہ نہیں کیا۔ یہودیوں کو ہم کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو مقابلے میں جاتے۔ تو گویا اس طرح سے اس نے نبی علیہ السلام کی یہ مخالفت کی، اور یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے چلا گیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے ہماری حیثیت یعنی منافقین کی حیثیت نبی علیہ السلام کے سامنے زیادہ ہوگی، اور آئندہ آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہماری بات کا خیال رکھیں گے، اور دوسری طرف یہودیوں اور مشرکین مکہ پر احسان جتلانے کا موقع ہمیں ملے۔ اب لشکر اسلام 700 آدمیوں پر مشتمل رہ گیا، 1000 لوگوں میں سے 300 آدمیوں کے چلے جانے کے بعد یہاں ایک معاملہ اور بھی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ قبیلے اوس کا ایک سردار ابو عامر ہوا کرتا تھا۔ یہ ابو عامر جب انصار نے اور قبیلے اوس اور قبیلے خزرج نے اسلام کو اختیار کیا
تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ ابو عامر قبیلہ اوس کا سردار یہ مدینے چھوڑ کر مکہ چلا گیا، اور یہ مکہ والوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم میں سے ایک آدمی جو عام تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے گئے ہیں تو تم پرواہ مت کرو، میں ایک آدمی نہیں ہوں، ابو عامر ہوں، پورے قبیلے کا سردار ہوں، دیکھو میں بدلے میں مدینے چھوڑ کر تمہارے پاس مکہ آ گیا۔ تو یہ اپنا موازنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتا، اور یہ مدینے مکہ والوں سے کہا کرتا تھا، ایسے ہی اپنی ڈینگیں مارتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جب تمہارا مقابلہ ہوگا تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور میں ایک طرف کھڑے ہو کر اشارہ کروں گا کہ ایک قبیلے اوس کے لوگوں سے ادھر آ جاؤ، تو وہ میری بات سن کر میری آواز سن کر سارے آ جائیں گے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہ ابو عامر یہ مدینہ ادھر مکہ چلا گیا تھا، اور اب احد کے موقع پر مکہ والے اسے بھی پکڑ کر لائے تھے کہ اب تمہاری آزمائش ہوگی، دیکھیں گے کتنا تمہاری بات کے اندر وزن ہے، اور یہ کہتا تھا کہ بس مجھے موقع ملنے دو اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ آیا، اور اس نے آ کر یہاں پر حضرات صحابہ کو آواز دینی چاہیے، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ جناب علی تم سب کے سب اپنے دین جو پرانا دین تھا دین قدیم اس پر رہو، اور نئے دین کو اختیار مت کرو، اور میں ابو عامر ہوں اور میں تمہارا سردار ہوں، اور میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ لیکن لوگوں نے اس پر لعنت ملامت کی، برا بھلا اس کو کہا، کوئی ایک شخص بھی اس کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ پھر یہاں پر صفیں قائم کی گئی، میدان جنگ قائم ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جو 700 افراد پر مشتمل تھی وہ اب یہاں ایک طرف ہے، اور 3000 کفار مقابلے کے اندر اسلحہ اور سامان جنگ کے ساتھ میدان میں دوسری طرف۔ تو جیسے پہلے بدر کے اندر ہوا تھا کہ مبارزت طلب کی گئی تھی، یہاں احد کے اندر بھی مبارزت طلب کی گئی۔ یہاں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ آگے آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ آگے آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلحہ ابن ابی طلحہ یہ میدان کے اندر آیا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عثمان ابن ابی طلحہ یہ آیا ہے، اور اسی طرح یہاں پر تیسرا مبارزت کا مقابلہ یہاں جو ہوا ہے وہ ابو سعد ابن ابی طلحہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں آئے۔ یہ تینوں حضرات جن میں حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، ان تینوں حضرات نے اپنے مقابلے پر آنے والے مبارز کو ایک ہی وار سے قتل کیا، اور پورے لشکر کے اندر کفار کی کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے جو سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے وہ تو ایک دم قتل ہو گئے، اور انہوں نے مقابلہ جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے تھا وہ ان سے نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر
میدان کے اندر عام لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا. خاص طور پر نوجوان جو بدر کے اندر پہلے شامل نہیں ہوئے، خاص طور پر وہ صحابہ جو بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے آج کا دن اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا اور آپ کی نصرت کا حق ادا کیا اور وہ میدان کے اندر بھاری ثابت ہوئے اور غالب ثابت ہوئے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ میدان کے اندر حملے پر حملہ اختیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ میدان کے اندر حملے کیے. حضرت ابو دجانہ نے بڑی بہادری کے ساتھ میدان کے اندر حملے کیے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعد ابن ابی وقاص اور اسی طرح حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سہل ابن حنیف، یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ میدان کے اندر مقابلہ اختیار کیا. چنانچہ حضرت ابو دجانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد حصار قائم کرنے کی کوشش کی اور 70 سے زیادہ ان کی کمر پر وار لگے، لیکن یہ اپنی کمر کو جیسے لوہے کی ایک ڈھال ہوتی ہے اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کیا رکھا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے. جہاں کوئی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ابو دجانہ اپنی کمر اس طرف کر دیتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو تلواروں سے وار اور تیروں سے وار روکے، حضرات محدثین نے اور اہل سیر نے اس کی تعداد 70 نقل کی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا اس دن بہادری کا ایک انداز لوگوں نے دیکھا کہ کئی تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی. ایک تلوار لے کر میدان میں نکلتے، تھوڑی دیر میں وہ ٹوٹ جاتی، پھر دوسری تلوار لے کر نکلتے، پھر وہ ٹوٹ جاتی، پھر تیسری تلوار لے کر نکلتے. یوں اس طرح تلواروں پر تلواریں یہ بدلتے رہے اور ان کی بہادری اور جرأت وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہی. ان کے بارے میں بھی نقل کیا گیا کہ 39 ایک کم 40 کے قریب زخم اس دن ان کو لگے، لیکن انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں اب ایک طرف بیٹھ جاؤں، اپنی مرہم پٹی کروں، اپنے زخموں کو دیکھوں. نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اسلام کی تائید میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے پیش کیا. اسی طریقے سے حضرت سعد ابن وقاص ہے، ان کا بھی معاملہ بڑا عجیب رہا ہے. انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تلواریں چلائی ہیں، تیر چلائے ہیں، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تیروں کو اپنی ایڑیاں اونچے کر کر اور اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو کر پاؤں کی دیکھا کرتے تھے کہاں جا رہے ہیں. اور یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے، حضرت یوں اپنے آپ کو اوپر نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی کا تیر لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پاس سے گزرتا اس کے تیروں میں سے تھوڑے سے تیر لے لیتے اور حضرت سعد کو یہاں پر وہ تیر عطا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت سعد کے لیے فدا کا ابی و امی کے الفاظ اسی غزوے کے اندر استعمال کیے. تو حضرت
نبی علیہ السلام کا ساتھ یہاں صحابہ نے اس پامردی کے ساتھ اور جوامردی کے ساتھ دیا ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک زرین باب ہے. اور یہ احد کی اس لڑائی کے اندر مبارزت کے بعد جب یہ عام لڑائی ہوئی اور اس شان کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ ہوئی تو کافر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ میدان چھوڑ کر چلے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے جب اپنے لشکر کی صف بندی قائم فرمائی اور ترتیب اختیار کی تو آپ نے احد پہاڑ کی طرف ایک درہ تھا، ایک گھاٹی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر انداز دے کر فرمایا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم جیتیں اور چاہے ہم ہاریں. یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور پھر آپ ان عبداللہ ابن جبیر کو یہاں چھوڑ کر آگے میدان کی طرف متوجہ ہو گئے. جب حضرات صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور مشرکین باوجود جس سنتراخ کے ساتھ یہ آئے تھے 3000 کی تعداد میں، اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے اور اپنے ساتھ اونٹوں کی ایک تعداد دعوت کرنے، ذبح کرنے، کھانا پکانے کی نیت سے لے کر الگ آئے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہماری تعداد دیکھ کر ہی مدینے والے ہار مان لیں گے اور مقابلے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. تو پھر ہم وہاں اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان اونٹوں کو ذبح کریں گے، ان عورتوں سے وہاں پر اشعار اور گانے بجانے کی مجلسیں ان کے ذریعے منعقد کریں گے. تو وہ ساری باتیں ان بیچاروں کی وہ خواب ثابت ہوئی اور میدان کے اندر مقابلے کی نوعیت بڑی مختلف رہی. چنانچہ یہ مشرک جب مقابلہ نہ کر سکے تو میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھے. حضرات صحابہ اب ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور انہیں پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کا سامان ان سے غنیمت کے طور پر لیا جا رہا ہے. یہ کیفیت یہاں لشکر کے اندر پیش آنی شروع ہو گئی. تو وہ جو ساتھی پہاڑ کے درے پر حضرت نبی علیہ السلام نے معمور فرمائے تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. تو اب ان میں سے بعض نے اپنے امیر سے کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں لڑائی کی حالت اور لڑائی کے دوران رہنے کے لیے کہا تھا. اب لڑائی تو ختم ہو گئی، وہ صفیں جو قائم تھی ختم ہو چکی ہیں، اب مقابلہ نہیں ہو رہا. اب تو دشمن بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے صحابہ ان کو پکڑے ہوئے ہیں. میدان کے اندر لڑائی کی نوعیت ختم ہو گئی ہے. لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ یہیں رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، یہ لڑائی کے دوران لڑائی کے وقت تھا، اب یہ حکم نہیں. لہذا ہمیں بھی جا کر ان بھاگنے والوں کو پکڑنا چاہیے، ان سے غنیمت لینی چاہیے. اور امیر صاحب ان کے وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہاں سے مت ہٹنا، یہیں پر رہنا، لہذا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں. تو یہ مکالمہ یہاں ان کا ہوا اور اس کے بعد وہ لوگ جو اس رائے پر یقین رکھتے تھے کہ یہ آپ نے فقط لڑائی کے وقت میں یہاں رہنے کے لیے کہا تھا اور اب وہ لڑائی کی نوعیت نہیں ہے اور اب ہمارا جانا نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت اور آپ کے حکم کی مخالفت نہیں ہے،
تو وہ لوگ وہاں سے چلے۔ اب یہ عبداللہ ابن جبیر اور تھوڑے سے لوگ یہاں رہ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہیں اللہ تعالی نے جنگی فراست عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سیف اللہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں بعد میں پھر یہ مشہور ہو گیا تھا صحابہ میں کہ جس لشکر میں اللہ کی یہ تلوار موجود ہو تو وہ لشکر کامیاب ہی کامیاب ہو۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے کان میں ایک دن یہ بات پڑی، کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح لوگ کہتے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ ہے تو یہ تو شرک ہے، کیسے کوئی کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے بعد میں، جو ہمارے یہاں مورخین کی ایک قسم ہے، اور اس میں لوگ یہ سوچے بغیر کہ ان کا اعتراض کس کے لیے ہو رہا ہے اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اہل تاریخ میں سے حضرت عمر کے متنازع اور غلط فیصلے کیے فیصلے بھی ذکر کیے، جبکہ حضرت عمر کے پیش نظر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر یہ تھا کہ فتح عطا کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ خالد ابن ولید موجود ہے تو فتح ہوگی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے صحابہ کو آزمائش کیوں پیش آئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی، اور حضرت خالد ابن ولید کا ایثار اور اخلاص ملاحظہ کیجیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلب کیا، اور اس وقت ان کا طوطی بولا کرتا تھا، اور ہر جگہ ان کا نام اور ان کی شہرت اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا، حضرت عمر نے بلا کر کہا آج کے بعد آپ امیر لشکر امیر جیش نہیں ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا تو یہ بتلائیے کہ بطور سپاہی کے مجھے لشکر میں رہنے کی اجازت ہوگی؟ کہاں اس کی اجازت؟ تو حضرت خالد بن ولید پھر اس کے بعد بطور سپاہی کے لشکر کے اندر رہا کرتے تھے، اور وہ اس میں بڑی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام بعد میں عطا فرمایا۔ تو احد کے موقع پر یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جنگی فراست ان کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے جب میدان کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں، میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا ہے، مسلمان قیدی بنا رہے ہیں، مال دولت جمع کر رہے ہیں، اور کفار ہیں جو جان بچا کر اور جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں اور جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید کو خیال آیا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ایک جماعت چھوٹی سی لے کر پیچھے سے جا کر وہی درہ احد والا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن جبیر کو رکھا تھا، وہاں پر جا کر ہم حملہ کریں تو مسلمانوں کا لشکر انتشار کے اندر مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ اب کفار کا لشکر انتشار میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہ پیچھے سے ہم حملہ کریں گے تو یہ دوڑنے والے جو ابھی کفار کے لشکر کے پیچھے جا رہے ہیں ان کا دوڑنا موقوف ہو جائے گا، اور جب ہمارے ساتھی جو آگے دوڑ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو وہ بھی جم جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور پلٹ کر حملہ کریں گے۔ تو مسلمان اچانک ناگہانی طور پر دو لشکروں کے بیچ میں آ جائیں گے، آگے سے بھی پیچھے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ جنگی نقطۂ نظر سے ایک خطرناک موقع ہوتا ہے اور مشکل بات ہوتی ہے، اور خالد بن ولید یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے پھر ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ چنانچہ خالد بن ولید اپنے اس مشورے اور اپنے فیصلے کے مطابق پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ وہاں انہیں وہ چھوٹی سی جماعت ملی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جماعت
50 افراد کی شکل کے اندر چھوڑا تھا، اور جو ہم اپنی جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، تو خالد بن ولید کے لیے ان تھوڑوں سے کو سنبھالنا آسان تھا، چنانچہ ان کو شہید کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے۔ اور وہی بات جو ان کے ذہن میں تھی کہ ادھر سے ہم حملہ کریں گے اور ادھر سے وہ لوگ رک جائیں گے اور حملہ کریں گے، وہی صورتحال پیش آتی۔ اور پھر یہاں یہ بھی ہوا کہ لشکر میں مسلمانوں کی یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ چنانچہ یہاں بہت سے صحابہ غم اور رنج سے اس طرح سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے تلوار چھوڑی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے تو پھر ہمیں رہنے کی کیا ضرورت۔ یہاں روایت کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ ابو سفیان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا تجیبو، مت اس کو کچھ کہو۔ پھر اس نے پوچھا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو، کچھ مت کہو، چپ رہو۔ پھر اس نے کہا کہ افی القوم ابن الخطاب، کیا اس جماعت کے اندر عمر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ تو ابو سفیان نے کہا ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا، یہ سارے مارے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ یہاں پر ایک بات تعجب کی یہ ہے کہ آج یہ روافض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں زبان درازی کرتے۔ کفار بھی اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر درجہ ہے تو کس کا ہے، اور اگر ابو بکر نہیں ہے تو اس کے بعد درجہ ہے تو کس کا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان نہیں، کفار کی طرف سے آ رہا ہے، کافروں کے لشکر کا سربراہ ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے تو اس جماعت کو سنبھالنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ ابن ابی قحافہ، اور اگر ابن ابی قحافہ نہیں ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس جمعیت کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے اور اس جماعت کی اگر کوئی قیادت کر سکتا ہے تو وہ ابن الخطاب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، جواب مت دو۔ تو اس نے پھر اپنا نعرہ لگایا جو اس زمانے کے اندر یہ لوگ لگایا کرتے تھے، اعلو حبل، کہ حبل کی بڑائی ہو اور اس کی عظمت ہو، اس لیے کہ اس کی عبادت کر کر اور اس کا نام لے کر ہمیں یہ فتح ملی ہے، یعنی حضور شہید ہو گئے اور ابو بکر اور عمر شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا حضرت کیا جواب دے؟ تو فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بڑے ہیں اور اللہ اپنی بڑائی اور عظمت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا تعلق اور اپنی وابستگی عطا کی ہے۔ چنانچہ پھر صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، پھر صحابہ کو اللہ نے دوبارہ جذبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس سارے ہنگامے کے اندر کہ دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں اور صحابہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بات کی وجہ سے بددلی پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ایک کیفیت وہاں پر ہوئی اس سے لشکر اسلام کو نقصان پہنچا۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت دلانے سے اور صحابہ کی ہمت دلانے سے پھر صحابہ میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ صحابہ نے جم کر مقابلہ کیا ہے، اور پھر خالد بن ولید کی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور پھر وقت آیا کہ احد کے اندر سے دوبارہ یہ میدان سے بھاگے ہیں، اور پھر کافروں کو شکست اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میں نے خواب آپ نے دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہو رہی ہے
تو مسلمانوں کی شہادت اس سے مراد تھی. اور آپ نے فرمایا میں اپنی تلوار کو دیکھ رہا ہوں، وہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، پھر میں اس کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں تو پہلے سے اعلیٰ اور عمدہ نظر آ رہی ہے. تو اس سے درمیان جو شکست کی کیفیت یا نقصان کی کیفیت صحابہ کو پیش آئی، لیکن میدان ہی کے اندر ابھی وہ تھے کہ اللہ نے پھر فتح بھی صحابہ کو عطا فرمائی. اور پھر وہ فتح دائمی تھی کہ جب میدان سے یہ کافر بھاگے ہیں پھر دوبارہ ان کو پلٹ کر آنے کا موقع نہیں ملا ہے. تو اس سے تلوار کا پھر دوبارہ اعلیٰ اور عمدہ ہو جانا یہ مراد ہے، فتح کا ملنا مراد ہے. یہ یہاں احد کے اندر واقعات پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ابواب کی شکل کے اندر تراجم قائم کر کے الگ الگ ان کو لا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے آئیں گے.